مختلف عرفان کے ساتھ میں ہوں محمد عرفان. آج ہم موجود ہیں اسلام آباد کے ایک ایسے گاؤں میں جو تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے. سید پور کو سید پور کیوں کہا جاتا ہے, مسجد, مندر, گردوارہ کی کیا کہانی ہے, آج ہم بتائیں اس سید پور گاؤں کے بارے میں. آئیے ہمارے ساتھ رہیے گا, چلتے ہیں گاؤں کے. سید پور یہ مغل دور کا ایک گاؤں ہے جو مذہبی اور ثقافتی ورثے کے وسیع میدانوں کی میزبانی کرتا ہے اور مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکیوں کے لیے بھی ایک سیاحتی مقام کے طور پر جانا جاتا ہے. گاؤں میں جانوروں کی ایک منڈی بھی ہے جو اس کے باشندوں کو آمدنی کا ذریعہ فراہم کرتی ہے. مٹی کے برتنوں کی اشیاء اور دستکاری کی دکانیں بھی یہاں موجود ہیں. دو ہزار 15 کے تخمینے کے مطابق گاؤں کی آبادی 12,000 اور 15,000 کے درمیان ہے. گاؤں کے آس پاس کا علاقہ کئی تہذیبوں کا حصہ رہا ہے جن میں گندھارا, بدھ مت, یونانی, موریہ سلطنت کے اشوک مغل سلطنت اور برطانوی راج شامل ہیں. اس خطے کے قدیم ترین دیہاتوں میں سے ایک جو ابھی بھی آباد ہے, سید پور کی بنیاد مرزا فتح علی نے 1530 میں رکھی تھی. اس کا نام اس کے بانی کے نام پر فتح پور بولی رکھا گیا. شیر شاہ سوری کے خلاف جنگ میں سابق کے خاندان کی خدمات کے بعد شہنشاہ اکبر نے یہ گاؤں سید خان گکھڑ کے حوالے کر دیا تھا. نتیجتاً اس بستی کا نام بدل کر سید پور رکھ دیا گیا. سلطان سعید خان مغل بابر کے دور میں پوٹھوہار کے علاقے کے ایک سردار سلطان سارنگ خان کا بیٹا تھا. کئی سال بعد سعید خان کی بیٹی نے اکبر کے بیٹے سلیم, جو بعد میں شہنشاہ جہانگیر کے طور پر تخت پر بیٹھا, سے شادی کی. اور سید پور اسے اس کے والد نے بطور تحفہ دیا تھا. گاؤں اس وقت صرف ایک باغیچہ تھا اور اس کے پار ایک قدرتی چشمہ بہتا تھا جو پینے اور آبپاشی کے لیے پانی مہیا کرتا تھا. اس گاؤں کو بعد میں کمانڈر راجہ مان سنگھ نے ہندو عبادت گزاروں کے لیے ایک جگہ کے طور پر قائم کیا, جس نے 1580 میں اس جگہ کا دورہ کیا تھا. مہاکاوی رامائن کے کرداروں کے نام پر کئی تالاب بشمول ہندو کنڈا, لکشمن کنڈا, راما کنڈا اور سیتا کنڈا اور مندر اس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے. راولپنڈی کے ہندو وہاں جمع ہو کر بیساکھی مناتے تھے. اگر مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے بات کی جائے تو 20ویں صدی میں سکھوں کے ذریعے مندر کے ساتھ ملحقہ ایک گردوارہ تعمیر کیا گیا جس نے گرو نانک کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے ایک اسکول کے طور پر کام کیا. اس وقت ہم موجود ہیں گردوارہ میں, سید پور گاؤں میں جو گردوارہ ہے وہاں پہ موجود ہیں. تو وہاں پہ جو ایک مقامی ہیں بھائی, ان سے بات کرتے ہیں, وہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ اس کی کیا تاریخ ہے, کس حساب سے یہ اہمیت کا حامل ہے. پوچھتے ہیں ان سے. جی سر, یہ گردوارہ جو ہے اس کے بارے میں. یہ پہلے ہوتا تھا نا, سکھوں کا ہوتا تھا, یہاں بڑے گرو ہوتے تھے, وہ عبادت کرتے تھے. ان کی کتاب ہوتی تھی ایک بڑی ساری, وہ ان کو بتاتے تھے. پھر ان کے چاروں طرف دیے لگے ہوتے تھے, وہ جب یہاں سے کیا وہ سب کچھ اپنا اٹھا کے لے گئے. تو ابھی اس وقت یہاں پہ سکھ آتے ہیں عبادت کے لیے؟ 1 سال بعد آتے ہیں. 1 سال بعد یہاں پہ سکھ آتے ہیں. کبھی کبھی آتے ہیں, سال یا 2 سال بعد آتے ہیں. چلے جی, یہ مقامی بھائی بتا رہے تھے جب 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تو تب یہاں سے ہندو سکھ جو تھے وہاں سے یہاں سے اپنی جو عبادات کی چیزیں تھیں وہ وہاں سے اٹھا کے چلے گئے. اور اس کے بعد 1 سال بعد کبھی کبھار سکھ یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ زمانۂ قدیم کی یہ چیزیں. 1947 میں برصغیر کی تقسیم تک واہے گرو اور لکشمی اور کالی دیویوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پوجا جاتا تھا. ایک چرچ اور ایک مسجد بھی قریب ہی واقع تھی, جیسا کہ زندہ پیر
کا مزار تھا جو بین المذاہب ہم آہنگی کی علامت ہے۔ تاہم 1947 کے بعد مقامی ہندو ہندوستان ہجرت کر گئے اور اپنے بت اپنے ساتھ لے گئے۔ 2006 میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 400 ملین روپے کے بجٹ سے گاؤں کی تزئین و آرائش پر کام شروع کیا۔ اسے آرٹس اینڈ کرافٹس ولیج کے طور پر دوبارہ بنایا گیا، جس کا مقصد اس کے 500 سال پرانے کثیر الثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنا اور اسے سیاحتی مقام کے طور پر ترقی دینا ہے۔ تاریخی عمارتوں کی تزئین و آرائش کی گئی، مقامی لوگوں کے کچے مکانات کو ایک نئی شکل دی گئی اور پانی کی ندی کو صاف کیا گیا۔ یہاں پہ موجود مندر کی بات کی جائے تو یہ رام مندر سید پور گاؤں میں 16ویں صدی کا ایک چھوٹا سا مندر ہے، جسے رام مندر یا رام کنڈ مندر کہا جاتا ہے، جو ہندو بھگوان رام کے لیے وقف ہے۔ 1893 کے سرکاری ریکارڈ کے مطابق ہر سال رام کنڈ نامی جگہ کے قریب ایک تالاب پر اس کی یاد میں ایک میلہ لگایا جاتا تھا کہ رام اور اس کے خاندان نے ایک بار اس سے پانی پیا تھا۔ صدیوں سے ہندو مندر میں پوجا کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے آئے ہیں۔ یہاں پہ ایک دھرم شالہ بھی موجود ہے۔ تاہم اب تمام بتوں کو ہٹا دیا گیا ہے اور 1947 کے بعد سے مندر کو عبادت گاہ کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا۔ 1960 اور 2006 کے درمیان مندر کی عمارت کو لڑکیوں کے اسکول کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ بعد میں اسے سیاحتی مقام میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ مقامی ہندو برادری نے مندر کو دوبارہ کھولنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کی دوبارہ رینوویشن کی گئی اور دیوی دیوتاؤں کے نقش نگار کو بھی پینٹ کروایا گیا، جبکہ تالابوں کی جگہوں پر ریسٹورانوں نے قبضہ کر لیا۔ اس کے آس پاس کی قدرتی ندی نالوں اور تالابوں میں اب سیوریج موجود ہے۔